آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرش اعضاء پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آپ سب کو، ہم سب کو اس عظیم درسگاہ کا قدردان اور اس کا جو حقیقی حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن مرحومین نے فرش اعضاء کے ساتھ ہماری وابستگی کی، ہمیں اس سے آشنا کیا، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں. محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائیں. زندگی بھر جن دین کے خدمت گزاروں علماء، خطباء، واعظین سے کربلا والوں اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے مصائب سنیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس فرش اعضاء پر بیٹھ کر جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ، نواح خانوں کا نوحہ، اور جو مومنین و مومنات اس فرش اعضاء کے لیے اپنے نظر و اپنی نیاز اور تبرکات تقسیم کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. کربلا سے لے کر آج تک جن لوگوں نے بھی حسین علیہ السلام کے راستے میں جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے درجات بلند ہے، خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں. ان تمام شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو نصیب فرمائیں. بانیان مجالس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں حدیث سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی سایہ، خدائی سایہ، رحمانی سایہ ہے، وہ سایہ آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، جملہ مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی، عظیم مجاہد سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ خط امامت و ولایت پر رہ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کی صحت سلامتی تندرستی اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. ہمارا موضوع گفتگو ہے حق سے انحراف کے علت اور عوامل. لوگ حق سے منحرف کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لوگ حق پرستوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لوگ حق پرستوں کو تنہا کیوں چھوڑتے ہیں؟ لوگ حق کے امام کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس سوال کا جواب مولا حسین علیہ السلام نے خود مختلف جگہوں پر اور مختلف خطبات میں اور اپنے اس سفر میں مختلف جگہوں پر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگ حق کا کیوں نہیں ساتھ دیتے ہیں، لوگ حق پر چلنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں، لوگ حق کے راستے میں سختیاں اور دشواریاں برداشت کیوں نہیں کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں لوگ باطل کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. اس سب کے ریزن ہے، اس سب کے علت ہے، اس سب کے وجوہات ہے. وہ وجوہات کیا ہے، وہ علت کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے؟ مولانا نے مختلف خطبوں میں ان وجوہات کی طرف اور ان سب چیزوں کا ریزن بتایا اور اس کی علت بتائی ہے.
مولا حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک مختصر خطبہ دیا، جس میں ایک علت اور ایک ریزن کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں، لوگ حق پر کیوں نہیں چلتے ہیں، لوگ حق کے امام کو کیوں نہیں سنتے ہیں۔ مولا جب کربلا پہنچے 2 محرم کو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے اعزہ کے درمیان ایک مختصر خطبہ دیا، جس میں اس سوال کا جواب بھی بتایا، اس سوال کا جواب بھی مولا نے خود بتایا۔ خطبہ اس طرح مولا نے سٹارٹ کیا، اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون۔ مولا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، 2 محرم کی گفتگو مولا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ۔ اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون، حالات تمہارے سامنے ہیں، یعنی تم لوگ دیکھ رہے ہو حالات کیا ہے۔ اب ہم دشمنوں کے نرگے میں گر چکے ہیں، اتنا سارا سفر کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اب موت اور زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں پھر وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ، لوگوں حالات بہت بدل چکے ہیں، وَتَنَكَّرَتْ، اور برائیاں ظاہر ہو چکی ہے، وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، نیکیاں ختم ہو چکی ہے، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةَ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ، اور نیکیوں میں کچھ نہیں بچا ہے سوائے وہ برتن، اس نیکیوں میں کچھ نہیں بچا ہے سوائے اتنا وہ قطرہ، جب ہم ایک برتن سے پانی انڈیل دیتے ہیں پھر اس میں جو معمولی سا وہ تری باقی رہتی ہے، معمولی سے وہ قطرے باقی رہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اب نیکیاں ختم ہو چکی ہے، بس اتنا کچھ نیکیوں کا بچا ہے جتنا ایک برتن میں پانی انڈیلنے کے بعد اس میں کچھ بچتا ہے، بس اتنا ہی بچا ہے۔ حالات یہ ہے، مولا ان سے کہتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، پھر اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان مولا فرماتے ہیں دیکھو ساتھیوں، حق کی غربت تم لوگ دیکھ رہے ہو، حق کی غربت تم لوگ دیکھ رہے ہو، حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، حق کو کوئی سننے والا نہیں ہے، حق کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، حق کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، حق کی غربت کا کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہیں ہے، حق کی غربت کا کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حق کی کوئی فریاد نہیں دینے والا ہے۔ الا ترون الا الحق لا یعمل بہ، حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَامْ عَنْ، اور باطل سے کوئی باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لوگ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگ باطل پر چل رہے ہیں، لوگ باطل کی حمایت کر رہے ہیں، لوگ باطل کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، لوگ باطل کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، لوگ باطل کے لیے کیا لشکر تیار کر رہے ہیں، لوگ باطل کے لیے قافلے تیار کر رہے ہیں، لوگ باطل کے لیے کیا جمع ہو رہے ہیں، لیکن ان باطل پرستوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حق کی غربت یہ ہے، اور باطل اس طرح کیا عام ہو چکا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے جب اس طرح کے حالات ہو، جب حال حق کی غربت کا عالم یہ ہو، جب باطل کے پھیلنے کا عالم یہ ہو، جب حق کی تنہائی کا یہ عالم ہو، حق کے ماننے والوں کا اور حق کا اعلان کرنے والوں کا اور حق کی حمایت کے لیے نکلنے والوں کا جب عالم یہ ہو، تو مولا فرماتے ہیں ایسی زندگی تو جینے کے لائق نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ لیرغب المومن فی لقاء اللہ، ایسے حالت میں انسان کو خدا سے کیا موت کا تقاضا کرنا چاہیے، لقاء اللہ کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کی ویلیو تب ہے جب حق کا بول بالا ہو، جب انسان ایک ایسے معاشرے میں جی رہا ہو، جب ایک انسان ایسے سوسائٹی میں جی رہا ہو جب باطل کا بول بالا زیادہ ہو اور حق بالکل خاموش ہو چکا ہو، جب حق کا چراغ بالکل خاموش ہو چکا ہو، تو ایسے حالات میں حق پرست انسان، باضمیر انسان موت کی تمنا کرتا ہے، مرنے کی تمنا کرتا ہے، وہ جینے کی تمنا اور آرزو نہیں کر سکتا۔ باطل کے سائے میں، باطل کی فضا میں، باطل ایٹماسفیئر میں ایک حق پرست انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَدًا، ایسے ماحول میں حق کے لیے قربان دینا، اس کو میں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، ہر وہ انسان جو حق کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، حق کی فریادوں کو سننے کے لیے میدان میں اترے اور پھر وہ مارا جائے اور پھر وہ شہید ہو جائے، مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے حق کے راستے میں مرنا ایک سعادت ہے، ایک بڑی سعادت ہے۔ انسان حق کے لیے مرے، حق کے لیے غربت کا
غربت کا شکار ہو جائے، حق کے لیے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، حق کے لیے تنہائی کا شکار ہو جائے، حق کے لیے اس کو طرح طرح کی باتیں سننا پڑے، مولا فرماتے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حق کے لیے انسان مار کھائے تو یہ انسان کے لیے سعادت ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برما، پستی تو یہ ہے کہ انسان ظالموں کے ساتھ، ظالموں کے سائے میں زندگی بسر کرے، باطل کے سائے میں انسان زندگی بسر کرے، وہ انسان کے لیے ایک ذلت ہے، وہ انسان کے لیے ایک رسوائی ہے۔ پھر مولا اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو ہمارا موضوعی گفتگو ہے کہ لوگ حق کو کیوں چھوڑتے ہیں، لوگ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں، لوگ حق کا ساتھ کیوں نہیں نبھاتے ہیں، لوگ حق کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس مختصر خطبہ میں، الناس عبید الدنیا، بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ لوگوں نے گردنوں پر غلامی کے توق ڈال کے رکھے ہیں، دنیا کی غلامی ان کو حرکت دیتی ہے، دنیا کی غلامی ان کو کیا حرکت میں لاتی ہے، دنیا نے ان کو غلام بنا کے رکھا۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو چکے۔ اور پھر جب کوئی غلام کے اختیارات کیا ہوتے؟ غلام کے اپنے اختیارات نہیں ہوتے، غلام کے اختیارات نہیں ہوتے، سارے اختیار اس کے آقا کے ہوتے ہیں۔ غلام اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے، دنیا کی مرضی سے چلتا ہے۔ پھر انسان جب لوگ دنیا کے غلام بن جائے، جب لوگوں کو دنیا حرکت میں لائے، دنیا اسیر کرے، دنیا گرفتار کرے، ہاں والدین لاکن علی السنتہم، اور دین بھی جو ہے، دین ان کی زبانوں میں ایک لقلقہ ہے، دین ان کی زبانوں پر، دین ان کی زبانوں پر ہے، لوگوں کے زندگیوں پر دنیا مکمل طور پر سرایت کر چکی ہے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جن کنڈیشنز میں مولا حسین کیا اس وقت گر چکے تھے، مولا فرماتے ہیں یہ سب دنیا کے غلام ہیں، اور یہ غلام دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو پانی بھی روک سکتے ہیں، ہم سب کے بیوی بچوں کو پانی سے محروم کر سکتے ہیں، ہم سب کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یہوتون ما درت معیشہم، لوگ تب تک دین کا نام لیتے ہیں جب تک ان کی دنیا میں کوئی خلل واقع نہ ہو، لوگ تب تک دین کا نام لیتے ہیں، لوگ تب تک دینداری کا چرچا کرتے ہیں جب تک ان کی روزمرہ کی روٹین کی زندگی میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، دنیا بھی حاصل ہو رہی ہے اور وہ دین کے چند رسومات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ فَإِذَا مَحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَانُونَ، لیکن جب آزمائش ہوتی ہے دینداروں کی، جب آزمائش ہوتی ہے، جب ایگزام ہوتا ہے، جب چیک ہوتا ہے، ہاں پھر مولا فرماتے ہیں پھر ایسی حالت میں بہت کم لوگ ہیں جو دین پر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو حق پر نہ چلنے کی ایک وجہ، حق سے انحراف کی ایک وجہ دنیا کی غلامی ہے، حق سے دوری کی ایک وجہ دنیا کی غلامی ہے۔ دنیا انسان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو جائے کہ دین کی امپورٹنس ختم ہو جائے، دنیا اور دنیاوی آرام، دنیاوی فیسلٹیز انسان کے لیے اتنی اہمیت اتنا اہم ہو جائے، اتنا امپورٹنٹ بن جائے کہ پھر دنیا ایک سیکنڈری چیز انسان کے لیے بن جائے، دنیا کی اہمیت ایک سیکنڈری چیز کی ہو جائے۔ پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسی صورت میں مولا حسین اور مولا حسین کیا کربلا میں گر جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے سامنے مولا حسین بھی جائے سمجھانے کے لیے، لیکن دنیا ان کی اور مولا حسین کی باتوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہی عمر سعد کے ساتھ مولا حسین نے شب عاشوراء گفتگو کی، مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء عمر سعد کے ساتھ گفتگو کی۔ عمر سعد تم نہیں سمجھتے ہو، تم آمادہ ہو مجھے قتل کرنے کے لیے؟ مولا کے جو الفاظ تھے عمر سعد کے ساتھ وہ یہ تھے، مولا عمر سعد سے کہتے ہیں اے عمر سعد کیا تم مجھے قتل کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ تو نہیں سمجھتا میں کون ہوں؟ وہ اقرار بھی کرتا ہے اور 3 چیزوں کا بہانہ بناتا ہے، دنیا انہی 3 چیزوں کا نام ہے۔ جب مولا رات کے اندھیرے میں ایک خیمے میں مولا حسین نے اور عمر سعد نے، مولا حسین کے ساتھ علمدار عباس تھے، مولا حسین کے ساتھ علی اکبر تھے، عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور ایک اور لعین تھا۔
پھر رات کے اندھیرے میں گفتگو ہوئی. یہ پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ آخری وقت تک لوگوں پر حجت کرتے رہنا چاہیے. جب آخری وقت تک عاشوراء کی رات میں مولا جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان خطبہ دے رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی حجت سے بھی، ان کو گمراہی سے نکالنے سے بھی مولا کیا غفلت نہیں برت رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے، مجھ جیسے طالب علم کے لیے پیغام ہے. ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، لوگ 2 دن باتیں نہیں سنتے ہیں، مجلس میں کم آتے ہیں، ہم رونا روتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں. دیکھو آخری وقت تک مولا حسین عمر سعد کو، لشکر یزید کا، ابن زیاد کا جو اعلیٰ کمانڈر ہے، جس کے انڈر یہ 30,000 کا لشکر ہے، اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس محرم میں سفر میں ہم نے اپنے سے دور جو دوست ہیں کبھی ان سے ملنے کی کوشش کی؟ ہمارے گھر والے مسائل میں بھی ہے، ہماری انا اتنی ہوتی ہے، انا بھی حق سے دوری کا ایک سبب ہوتی ہے. انا ہٹ درمی، ہماری 2 معمولی باتوں پر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہم انا اپنی نہیں جھکاتے ہیں، اور پھر آتے ہیں مجلس میں زور سے اعلان کرتے لبیک یا حسین. بھائی کس کے لیے؟ حسین کو کس چیز میں لبیک کہنا ہمیں یہ پتا نہیں ہے. ہمارے جلوس میں اتنی اونچی آواز میں لبیک یا حسین، کربلا جائیں گے ابھی لبیک یا حسین. بھائی حسین کی کس چیز میں لبیک کہنا؟ حسین ہم حاضر ہے، کس لیے آپ حاضر ہیں؟ ہمیں یہ پتا نہیں، بس چلاتے رہتے ہیں. یعنی جو مولا حسین نے کہا دین لیکن علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ہے. دین کی میننگ کیا ہے؟ دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دین کی ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. سب لوگ چلا رہے ہیں لبیک یا حسین، میں بھی چلا رہا ہوں لبیک یا حسین. گھر کے ماحول، گھر کی 4 دیواری میں آپ کو لبیک کہنا ہے، اپنی سوسائٹی میں آپ کو لبیک کہنا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان رہ کر آپ کو لبیک یا حسین کہنا ہے، اپنے کام میں، اپنی جاب میں، اپنی آفس میں آپ کو لبیک یا حسین کہنا ہے. 2 معمولی چیزوں پر بات اختلاف ہوا بیوی کے ساتھ، اب آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں کیوں؟ میں کوئی چھوٹا ہوں؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے بھی ہیں اور ہم ذمہ دار بھی ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے. عمر سعد کے ساتھ مولا 20 لوگوں کے ساتھ مولا ان سے ملنے کے لیے گئے، لیکن خیمے میں مولا حسین نے فقط علمداری کربلا کو لیا اور علی اکبر کو لیا. عمر سعد بھی 2 لوگوں کو لے کے آیا اور مولا حسین بھی 2 لوگوں لے کے گئے. اگر ہماری بستیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں یہ حسینی جذبہ پیدا ہو جائے، یہ حسینی رسم زندہ ہو جائے. کون یہ رسم؟ وہ رسمیں نہیں جو ہم نے خود ایجاد کی ہے. ان رسموں کو نبھانے سے ہماری سوسائٹی کا کچھ بھلا نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاملات بگڑتے ہیں. جو ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، جو حسین کی بنائی ہوئی رسمیں، جو حسین نے عاشوراء کی رات میں قائم کی، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں پر حجت تمام کرنا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اگر یہ رسم زندہ ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کتنا بہترین معاشرہ بن جائے گا، ہماری بستی کتنی بہترین بستی بن جائے گی، ہمارا عاشور خانہ کتنا بہترین عاشور خانہ بنے گا، ہماری مسجدیں کتنی بہترین مسجدیں بن جائے گی، ہمارے یہ محلے دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے. پھر ہمارے حسینیوں کے اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کے معاملات کیا پولیس تھانوں تک نہیں پہنچیں گے، وہ پولیس تھانوں تک نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ہم خود بڑھیں گے اس حسینی جذبے کے ساتھ کیا آگے بڑھنے کے لیے. پھر وہ تعجب کریں گے، جو ہمارے آس پاس کوئی پولیس چوکی ہوگی وہ تعجب کریں گے 1 سال ہو گیا کوئی کیس نہیں آتا، لڑائیاں نہیں ہوتی ہے. تو ہم جواب دیں گے لڑائیاں تو ہوتی ہے، لیکن محرم میں حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں پر کس طرح حجت تمام کرنی ہوتی ہے. انتظار یہ نہیں کرنا لوگ ہمارے پاس آئے معافی کے لیے، بلکہ ہمیں ہی آگے جا کر برائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، برائیوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کے ڈارکنیس کو دور کرنا ہے، لوگوں کے اندر جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنا ہے، لوگوں کے اندر جو تاریکی ہے اس تاریکی کو دور کرنا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ عمل سے کہتا لبیک یا حسین. ہم جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. اس لیے ہماری سوسائٹیاں کیا بالکل ایک جنگل جیسی شکل اختیار کر چکی ہے. روز بروز اختلاف بڑھتے ہیں اور اختلافات میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ حسینی کلیجہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ حسینی دل اپنے اندر پیدا کرنا کہ ایک انسان ایسے انسانوں سے ملنے کے لیے جائے جنہوں نے 3 دن تک پانی روک کے رکھا ہے، ایسے انسان سے ملنے کے لیے جائے
جنہوں نے خیموں کے ارد گرد اپنے فوجوں کا پہرا بچھا کے رکھا ہے، اہل حرم کو خوف زدہ کر کے رکھا ہے، اہل حرم کو ڈرایا ہے، اہل حرم کو پانی سے محروم کیا ہے، لیکن مولا حسین شب عاشورہ اس سے ملنے جاتے، روز عاشورہ پھر مولا حسین ان سے ملنے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کی کشتی ہے اور ہدایت اور نجات کی کشتی ہے، اور حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ چراغ دشمنوں کے سامنے دیکھو کس طرح جلتا ہے، ان کو تاریکی سے نکالنے کے لیے دشمنوں کے سامنے بھی جلتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ تیار کیا حسین کو مٹانے کے لیے، حسین کو قتل کرنے کے لیے، حسین ان کے سامنے بھی جاتے ہیں۔ ہم ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کا معمولی باتوں پر ہمارے ساتھ اختلافات ہے، وہ ہمارے مولوی صاحب کو بھی نہیں مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے مولوی صاحب کو ماننا کیا اصول دین میں سے نہیں ہے۔ وہ ہماری آرگنائزیشن کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ہماری آرگنائزیشن کو ماننا اصول دین میں سے نہیں ہے۔ وہ ہمارے گروپ کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ہمارے گروپ کو نہیں مانتا، ہمارے گروپ کو ماننا اصول دین میں سے نہیں ہے۔ وہ ہماری لائف سٹائل کو نہیں مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لائف سٹائل کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہماری فکر کو نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، ہماری فکر کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کے امام کو مانتا ہے، لہذا وہ آپ کا ہے، وہ آپ اس کے ہیں، وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا ہے اور آپ اس کے ہیں، تو لبیک عمل سے کہنا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام عمر سعد سے گئے دنیا، مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لوگ دنیا نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے، دنیا کی محبت نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے، دنیا نے ان کی آنکھوں کا پردے ڈال کے رکھے ہیں، دنیا نے ان کے دلوں کے اندر وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی ہے، دنیا نے ان کی آنکھوں کو حق کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، دنیا نے ان کے کانوں کو حق کو سننے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ شب عاشورہ مولا جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو میرے ساتھ مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی بھی اسی میں اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں۔ تین ریزن ہمارے ساتھ نے بتائے۔ رات کے اندھیرے میں مولا حسین کسی جنگ میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا آسمان نے اپنے نیچے، کسی آسمان نے اپنے نیچے ایسا حسین منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ جو بی بی زینب کا جملہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا، ایک زیبا ترین منظر یہ ہے کہ مولا اپنے شکی ترین دشمن کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا اس کو سمجھا رہا، اس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ کتنا حسین منظر ہے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ مولا نے کہا میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا مولا حسین اگر میں تیرا ساتھ دوں تو کوفے میں میرے گھر کو ویران کریں گے دنیا۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں حجاز میں اس سے بہتر گھر دوں گا۔ کہا میری جو کھیتی ہے وہاں، میرے جو باغ ہے وہاں، ان باغوں کو ویران کریں گے، اس کھیتی کو ویران کریں گے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، اپنی حلال کی کمائی سے حجاز میں مدینے میں اس سے بہتر کھیتی دوں گا، اس سے بہتر باغ دوں گا۔ دیکھو لوگوں کو حق پر لانے کے لیے مولا اپنا سرمایہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس انسان کی اتنی امپورٹنس ہے، اس کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے وقت کیا، سرمایہ کیا، اس کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے جان بھی انسان دے تو کیا سزاوار ہے انسان۔ اگر انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے انسان سرمایہ بھی خرچ کے لیے، اس انسان کی ویلیو ہے۔ مولا اس کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے گھر دینے کے لیے بھی تیار ہے، مولا اس کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے کیا اپنا باغ بھی دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ یہ ہدایت یافتہ بنے۔ خدا نے یہ ساری نعمتیں ہمیں کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس دنیا میں ایک تعمیری کام کریں۔ اور بہترین تعمیر کیا ہے؟ بہترین تعمیر ہے انسانوں کی تعمیر، بہترین تعمیر ہے انسانوں کی فکروں کی تعمیر، بہترین تعمیر ہے انسان کی ہدایت کی تعمیر، بہترین تعمیر ہے انسان کو گمراہی سے نکالنے کی تعمیر۔ لوگوں کو غریب لوگوں کو مکان بنا کے دینا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹے گھروں میں لوگوں کی فکروں کو ٹھیک کرنا یہ حسینی کام ہے، یہ انبیائی کام ہے، یہ اہل بیت کا کام ہے، فکر کو ٹھیک کرنا۔ تیسرا بہانہ اس نے بنایا، جب مولا نے کہا کوفے کے مکان کے مقابلے میں اگر وہ
ابن زیاد نے مسمار کیا، میں مکان کے مقابلے میں حجاز میں مکان دوں گا، اگر تمہارے باغ کو مسمار کیا تو میں باغ کے مقابلے میں باغ دوں گا، وہ بھی حجاز میں دوں گا، مدینے میں دوں گا۔ کہا یہ میرے بیوی بچوں کو قتل کریں گے۔ تو پھر یہاں پر مولا، بعض جگہ پر ہے کہ مولا نے کہا تمہارے بیوی بچوں کی زندگی کی گارنٹی دیتا ہوں، بعض جگہ ہے کہ جب تیسرا بہانہ بھی بیان کیا تو مولا حسین علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ لعنت ہو تم پر، میں تمہیں ہدایت یافتہ بنانا چاہتا تھا، لیکن تمام دنیا نے تمہیں میری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں کیا، آمادہ نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جب واقعہ کربلا کے بعد یہ عمر سعد 11-12 محرم کو ابن زیاد کے پاس پہنچا، کیا وہ خواب جو اس کے لیے سجائے گئے تھے، شہر رائی کی حکومت، شہر رائی کی حکومت، اس کے لیے شہر رائی کی حکومت ویلیو تھی، اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے لیے سوشل میڈیا کی ایک معمولی ویڈیو ہی کیا کافی ہوتی ہے کہ کیا ہم ایمان کے اس ڈگر سے کیا باہر آ جائے، ایمان کی سرحدوں سے نکل کر کیا گمراہی کی سرحدوں کی طرف چلے جائے۔ پھر جب اس کا مطالبہ کیا تو ابن زیاد نے بہانہ بنایا، کہا وہ جو آرڈر میں نے بھیجا تھا، وہ جو خط میں نے لکھا تھا، وہ جو حکم نامہ میں نے لکھا تھا، ذرا وہ حکم نامہ دے دو، اس کے پاس نہیں تھا۔ کہا کیا کرنا ہے ابن زیاد، کیا کرنا ہے امیر، اس حکم نامے کے مطابق میں نے عمل کیا، یہ اہل بیت کے اہل حرم ہے، یہ حسین کی بہن بیٹیاں ہیں، یہ حسین کا سر ہے، کیا چاہیے؟ وہاں تو میں ہو گئی۔ تو وہیں پر عمر سعد کو احساس ہوا کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر جا کے اس نے نکلتے نکلتے ایک جملہ کہا، عبرتناک جملہ کہا، اللہ اکبر۔ کیا عبرتناک جملہ ہے؟ جب وہاں سے نکلا اور وہ جملہ یہ تھا کہ کوئی انسان ایسا خسارے گھر سے نکلنے کے بعد گھر سے پہنچتے پہنچتے اتنے خسارے میں نہیں گرا جتنا خسارے میں گرا۔ میں گھر سے نکلا، گھر سے واپس آتے آتے اتنا خسارے میں گر گیا کہ گھر سے نکلنے کے بعد گھر سے آتے آتے میرے ہاتھ سے دنیا بھی چلی گئی، میرے ہاتھ سے آخرت بھی چلی گئی۔ مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دین کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں پر ہے، لیکن دین ان کے دل میں کیا جگہ نہیں بنا چکا ہے، زبانوں پر ہے، لک لک زبان ہے۔ سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب لوگ مجلس پہ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی میں کیا مجلس کے لیے جاتے ہیں، سب لوگ جلوس میں جاتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی میں جلوس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے حسین کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، کہتے ہیں کہ حجر ابن عدی کی قبر پر ایک زائر زیارت کر رہا تھا اور رو رہا تھا، زیارت کرتے کرتے رو رہا تھا۔ وہاں ایک اور زائر آیا، اس نے اس زائر کا حال دیکھا، کہا دیکھو کتنی درد مندانہ انداز میں رو رہا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو، یہ کون ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ میرے مولا حجر ابن عدی ہے۔ کہا اس کو کس نے شہید کیا؟ کہا میرے مولا امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان نے شہید کیا۔ میرے مولا حجر ابن عدی کس نے شہید کیا؟ میرے مولا کس نے؟ امیر شام معاویہ نے۔ اور یہ جو سوال کر رہا تھا وہ بھی رونے لگا۔ نیچے جو ظاہر قبر پر بیٹھا ہوا تھا، کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کا یہ تو میرا مولا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تمہاری اس فکر پر رو رہا ہوں، تو قاتل کو بھی مولا کہہ رہا ہے، تو مقتول کو بھی مولا کہہ رہا ہے، جو قتل ہوا ہے اس کو بھی مولا کہہ رہا ہے، اور جو مقتول ہے اس کو بھی مولا کہہ رہا ہے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ ہے۔ وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، جب دین صرف زبان پر ہو، جب دین فکر میں نہ ہو، جب دین شعور میں نہ ہو، جب دین نے انسان کے دل و دماغ میں روٹس نہ بنائے ہو، جڑ نہ پکڑی ہو، تو ایسی بھیڑ باڑ عمر سعد کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے، اور عمر سعد ابن زیاد ان سے جیسا کام لینا چاہے ان سے وہ کام لیتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے ابن زیاد، ہمارے زمانے کو عمر سعد
بہت سارے سادہ لو انسانوں سے آج وہی کام لے رہے ہیں جو کربلا میں عمر سعد ابن زیاد نے سادہ لو دینداروں سے لیا تھا. آج وہی کام لیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے کس طرح اب لوگ دین کی نئی تشریح کرنے لگے, کربلا کی نئی تشریح کرنے لگے. وہ لوگ جنہوں نے علم اٹھائے, جھنڈے اٹھائے اس لیے تاکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے سر سے حجاب اٹھایا جائے, اور آج کچھ سادہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں زمانے کے ان ابن زیاد جیسے لوگوں کا علم اٹھائے. آج کے ان ابن زیاد جو مسلمان بیٹیوں کے سروں سے حجاب پر پابندی لگانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ان کے اور ابن زیاد جو کربلا میں تھے ان میں کیا فرق ہے؟ لیکن کچھ سادہ لوگ, کچھ عوام ہمیں انہی کا علم اٹھانے کے لیے, انہی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کہتے ہیں. کیا فرق ہے ان لوگوں میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا بلڈوزروں کے ذریعے, اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے خیموں میں آگ لگائی, اور سادہ لوگ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں آج ایسے ہی عدل و انصاف کا خون کرنے والوں کا جھنڈا کچھ لوگ ہمارے ہاتھوں میں تھما دینا چاہتے ہیں. کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کربلا مگر تھوڑی ایک ہسٹری تھوڑی ہے, کہانی تھوڑی ہے. کربلا سرمشق ہے, کربلا ایک سرمشق ہے. شہید مرزا مطہری کے بقول مردہ ابن زیاد کو, مردہ شمر کو لعنت کہنا ہر ایک کے بس کی بات ہے. کمال تو یہ کہ انسان زندہ عمر سعد سے, زندہ ابن زیاد سے, زندہ ابن یزید سے بیزاری کرے. اب تو بیزاری کی بات تو دور کی بات ہے, اب تو ہمیں باقاعدہ کہا جاتا ہے یہی یزیدی علم اٹھاؤ, یہی یزیدی جھنڈا اٹھاؤ. جو کھلم کھلا کرناٹک میں جن لوگوں نے مسلمان بیٹیوں کے سر سے حجاب اٹھایا, حجاب پر پابندی لگوائی, کیا وہ ہمارے زمانے کے ابن زیاد نہیں ہے جو عدل و انصاف کو خون کرے؟ جب ایک چھوٹی کمیونٹی کی بات آتی ہے, ایک چھوٹی کمیونٹی کی بات آتی ہے کہ منٹو میں فیصلہ دیا جاتا ہے, اور جب ان مظلوم کی بات آتی ہے سال ہا سال تک عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں الناس, دین لوگوں کی زبان پر لاکھ لاکھ زبان ہے. لاکھ لاکھ زبان کا مطلب کیا؟ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. لاکھ لاکھ زبان کا مطلب دین وَالدِّينُ لَاكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, یعنی جب دین کی انڈرسٹینڈنگ مضبوط نہ ہو, جب دین کی انڈرسٹینڈنگ مضبوط نہ ہو, جب دین نے انسان کی فکر میں جڑیں مضبوط نہ کی ہو, جب انسان کی فکر میں دین کی جڑیں, دین کی بنیادوں کے جڑیں مضبوط نہ ہو. لک لک زبان کا مطلب ہے کہ جب دین کی معرفت کا بہت ضعیف ہو, کمزور ہو, دین کی کمزور انڈرسٹینڈنگ, دین کی ضعیف انڈرسٹینڈنگ, دین کی کمزور فہم, یہ ایسے لوگ ہر زمانے میں کیا وقت کے شیاد اور مکار انسانوں کا کھلونا بنتے ہیں. ضعیف دینداری دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے, کمزور دینداری حقیقی امام کے کام آنے کے بجائے وقت کے ابن زیاد, وقت کے عمر سعد کے کام آتی ہے, وہ حقیقی حسین کے کام نہیں آتی ہے. کمزور دینداری. جن کی دین کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہو, ان کو دین کے ذریعے نجات کے بجائے وہ اسی کمزوری کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں, جیسے کوفی ہلاک ہو گئے وہ لوگ اس سادہ دینداری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. شوشہ کیا ابن زیاد نے, تبلیغات کی, پروپیگنڈا کیا, شور مچایا, الیاذ باللہ, خارجی آ گئے, خارجی دین سے خارج ہو گئے, جو لوگ دین سے خارج ہو گئے,
10 محرم کو مولا نے عمر سعد کے ساتھ پھر گفتگو کی. کہا اے عمر سعد اور ایک اور کے ساتھ گفتگو کی. کہا تم مجھے دین سے خارج سمجھتے ہو اور تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ تم دین میں داخل ہو اور دین میں ثابت قدم ہو. میں دین سے خارج ہوں. دیکھو ان کی آنکھوں کے کیا پردے پڑ گئے تھے. وہ حسین کو دین سے خارج سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو عمر سعد کو ابن سعد کو یزیدی ٹولے کو دین کے اندر سمجھ رہے تھے, دین کے محافظ سمجھ رہے تھے. مولا ان سے سواری انداز میں کہتے ہیں میں دین سے خارج ہو گیا ہوں. اگر دین کی انڈرسٹینڈنگ انسان کی ضعیف ہو, انسان نے اپنی دین کی معرفت کو مضبوط نہ کیا ہو, تو ہر زمانے میں انسان کھلونا بن سکتا ہے. ابن زیاد جیسے لوگوں کا, عمر سعد جیسے لوگوں کا, یزید جیسے لوگوں کا. جیسے ایک بڑا کام, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا. مکانوں کو مضبوط کرنے سے پہلے انسان کو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہنے والے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کی دینداری کو, دین کی معرفت کو, دین کی بنیادوں کو, دین کے عقائد کو, دین کی فکروں کو, دین کے شعور کو مضبوط کرنا سب سے امپورٹنٹ کام ہے, سب سے ضروری کام ہے. پتہ ہے نبی کی حدیث کیا ہے؟ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بات آج چونکہ مکان مسمار کیے جاتے ہیں لہذا یہ بات انڈرسٹینڈ کریں گے آپ. پھر ہم روتے ہیں کہ لوگوں کے مکان گرائے جاتے ہیں, بلڈوزر چلائے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا کرائم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ انصاف کا قتل ہے, یہ انصاف کی دیواریں گرانے کے برابر ہے, یہ کرائم ہے. لیکن نبی مکرم کی حدیث ہے, نبی مکرم کی حدیث ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مکان کی بنیادوں سے پہلے کہ اس مکان کے اندر رہنے والے لوگوں کی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنا ایک حسینی کی ذمہ داری ہے. ورنہ اس مضبوط مکان کی چہار دیواری کے اندر رہنے والے لوگ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کل کسی ابن زیاد کے ہاتھوں کھلونا بن جائے. نبی مکرم کی حدیث ہے اذا نزل البلا, جب آزمائشیں, جب بلائیں نازل ہو, جب زمانہ خراب ہو جائے, جب قوموں پر امتحانات ہو, جب قوموں کے لیے کٹھن دور ہو, جب قوم کے لیے مصیبت کے دور ہو, جب کسی قوم کے لیے, کسی نیشن کے لیے سختیوں کا دور ہو, جب کوئی قوم ایک سخت ترین حالات میں گر جائے, نبی فرماتے ہیں اذا نزل البلا, جب کسی قوم پر آزمائشوں کا دور آ جائے. ہر قوم کے لیے آزمائشوں کا دور آتا ہے اور مضبوط قومیں آزمائشوں سے سرخ رو ہو کے نکلتی ہے, کمزور قومیں نہیں نکلتی. اور حسین سکھاتے ہیں کہ آزمائشوں سے کیسے کامیابی کے ساتھ نکلا جا سکتا ہے. نبی فرماتے ہیں اذا نزل البلا, وہ جملہ جو میں نے کہا کہ مکانوں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے سے پہلے مکان کے اندر رہنے والے لوگوں کی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنا, ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, فکر کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, عقائد کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, اخلاق کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, یہ پہلے ایک حسینی کی ذمہ داری ہے. نبی فرماتے ہیں جب بلائیں نازل ہو, جب آزمائشیں زیادہ ہو, فجعل ما لک دون دینک, جب آزمائشیں ہوں, جب امتحانات ہوں, جب سختیوں کا دور ہو, نبی فرماتے ہیں ایسے دور میں مال کو قربان کرنا چاہیے اپنی جان کو بچانے کے لیے. جب ایسا دور ہو, ایسی آزمائش ہو, ایسی سختیاں ہو کہ جان کو خطرہ ہو, نبی فرماتے ہیں جان کو بچانے کے لیے مال کی قربانی دینی چاہیے. پھر نبی فرماتے ہیں وَإِذَا تَجَاوَزَ الْبَلَا, جب آزمائشیں بڑھ جائیں, جب امتحانات بڑھ جائیں, جب سختیاں بڑھ جائے, جب چیلنج بڑھ جائے, پھر نبی فرماتے ہیں وَإِذَا تَجَاوَزَ الْبَلَا فَجْعَلْ مَالَكَ وَدَمَكَ دُونَ دِينِكَ, پھر جب آزمائشیں جان سے اور کراس کر جائے, جان کو بھی خطرہ ہے, مال کو بھی خطرہ ہے, دین کو بھی خطرہ ہے, پھر نبی فرماتے ہیں تو ایسے صورت میں زندہ قوموں کی ذمہ داری کیا ہے, حسینی قوموں کی ذمہ داری کیا ہے, باضمیر قوموں کی ذمہ داری کیا ہے. نبی فرماتے ہیں جب سب کچھ خطرے میں ہو, نبی فرماتے ہیں پھر ایسے حالت میں فجل مالا کا ودما کا دونا دینک, پھر ایسے موقع پر مال بھی جان بھی دین کو بچانے کے لیے قربان کرنا چاہیے. اس کے بعد جملہ سننے کے لائق
اس کے بعد جملہ سننے کے لائق ہے. نبی فرماتے ہیں یا نبی اللہ، دین کو بچانے کے لیے ہم مال قربان کریں؟ ارے لوگ تو زندگیوں کو بچانے کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا. دین کی قربانی سب سے سستی قربانی ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے. ہاں، ایمان کی قربانی دینا سب سے سستا سمجھا جاتا ہے. مبارک ہو ان بیٹیوں پر جنہوں نے کہا ہم کالج نہیں جائیں گے برداشت، لیکن سر سے حجاب اتر جائے یہ برداشت نہیں. مبارک ان والدین پر اس زمانے میں جنہوں نے کہا ہم بیٹیوں کو گھر ہی میں ٹیوشن پڑھائیں گے لیکن حجاب ان کے سر سے اتر جائے یہ برداشت نہیں ہے. مبارک، یہ ہے لبیک کا طریقہ، یہ ہے لبیک کا طریقہ. یا نبی اللہ، دین اتنا امپورٹنٹ ہے ہم اس کے لیے مال کی قربانی دیں اور جان کی بھی قربانی دیں؟ یا نبی اللہ، ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے ہم جان کو بھی خطرے میں ڈالے اور مال کو بھی خطرے میں ڈالے؟ نبی فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. کیوں یا نبی اللہ؟ پھر نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَخْرُوبَ مَنْ خُرِبَ دِينُ. لوگوں میں تمہاری ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. خرابی یہ نہیں ہے، ویرانی یہ نہیں ہے، تباہی یہ نہیں ہے کسی قوم کے گھر صرف ویران کیے جائے، یہ ایک ویرانی ہے، چھوٹی ویرانی ہے. یا نبی اللہ بڑی ویرانی کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَخْرُوبَ مَنْ خُرِبَ دِينُ. سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑی ویرانی یہ ویرانی ہے کسی کا دین ویران کیا جائے، ویران کیا جائے. سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا کھنڈرات کون گھر ہے؟ ہمیں لگتا ہے کھنڈرات وہ گھر ہے جس کی دیواریں گری ہو، جس کی چھت گر گئی ہو، جس کی دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی ہو. نبی فرماتے نہیں، کھنڈرات وہ گھر نہیں ہے جس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہو. کھنڈرات میں وہ گھر تبدیل ہو چکا ہے جس گھر کی چار دیواری میں رہنے والے لوگوں کی دین کی بنیادیں ویران ہو چکے ہو، دین کی عقائد ویران ہو چکے ہو، دین کے ویلیوز ویران ہو چکے ہو، دینی اخلاق ویران ہو چکا ہو. اگر دین ویران ہو چکا ہے، اگر شرافت ویران ہو چکی ہے، اگر عفت ویران ہو چکی ہے، اگر دینی اصول ویران ہو چکے، اگر آپ کا مکان کتنا بھی مضبوط ہو لیکن یہ گھر نبی کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ایک کھنڈرات ہے. پھر دوسرا جملہ نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَخْرُوبَ مَنْ خُرِبَ دِينُ. خرابی یہ نہیں ہے فَإِنَّ الْمَسْرُوقَ مَنْ سُرِقَ دِينُ. چوری اور ڈکیٹی، چوری اور ڈکیٹی ہوتی رہتی ہے. پھر کسی گھر میں چوری ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں فلان گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے نا، فلان گھر میں زیورات لوٹے گئے، فلان گھر میں مال و اسباب لوٹے گئے، ڈاکہ ڈالا گیا. نبی فرماتے ہیں ڈاکہ یہ نہیں ہے کہ کسی گھر سے مال لوٹا جائے، ڈاکہ یہ نہیں ہے کسی گھر سے کیا سونا چاندی لوٹا جائے. یا نبی اللہ پھر ڈاکہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَسْرُوقَ مَنْ سُرِقَ دِينُ. ڈاکہ یہ ہے، سرقت یہ ہے، ڈکیٹی یہ ہے کسی گھر میں رہنے والے لوگوں کے دین کو چرا لیا جائے. کسی گھر کی چار دیواری میں رہنے والے لوگوں کے ایمان کو چرا لیا جائے. یہ ڈکیٹی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ سرقت ہے. یہ جو آپ سے چھینا گیا ہے یہ ڈکیٹی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ آ سکتا ہے. لیکن دین کی ڈکیٹی زیادہ خطرناک ہے، اخلاق کی ڈکیٹی زیادہ خطرناک ہے، شرافت کی ڈکیٹی زیادہ خطرناک ہے، عفت کی ڈکیٹی زیادہ خطرناک ہے، پاک دامنی کی ڈکیٹی زیادہ خطرناک ہے. اور آج یزید گھروں کے چار دیواروں کے اندر جا کے ہمارے نوجوانوں کی عفتوں پر ڈاکہ ڈال چکا ہے، پاک دامنی پر ڈاکہ ڈال چکا ہے، دینداری پر ڈاکہ ڈال چکا. ہماری حالت یہ ہے. اب مولا فرماتے ہیں وَالدِّينُ لَاكُنَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگوں نے دین کو لکلکا سمجھا ہے، لکلکا زبان ہے. دین کے لیے کوئی ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے. دنیا کو بنانے کے لیے ہر ایک امیر ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، ہر ایک کے پاس سرمایہ ہے، لیکن دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے، دین کی صحیح فہم کے لیے، دین کے صحیح ادراک کے لیے لوگوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اور جب جن لوگوں کی دینداری کمزور ہوگی،
وہی لوگ وقت کے ابن زیاد کے ہاتھوں کھلونا بنتے ہیں، لیکن جن کی دینداری مضبوط ہوتی ہے، جن کی دینداری مضبوط ہوتی ہے، وہ دین کے لیے اور حق کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میدان کربلا میں قربانیوں کے کیا کیا نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، کیا کیا قربانی کے نمونے نظر آتے ہیں۔ محمد ابن بشیر حضرمی یا خضرمی، روز عاشورہ مولا حسین کو پتہ چلا کہ اس کا بچہ لشکر عمر سعد ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مولا نے اس کو بلایا، کہا تم جاؤ اپنے بچے کو آزاد کراؤ۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ مولا نے کچھ یمنی لباس اس کے ہاتھ میں دیا، کچھ درہم و دینار اس کے دیے، جا کے جنہوں نے گرفتار کیا ان کو دے دو اور اپنے بچے کو ظالموں سے چھڑاؤ، اپنے بچے کو آزاد کراؤ۔ وہ تیار نہیں ہوا۔ مولا نے کہا میں بیعت اٹھا دیتا ہوں، میں بیعت اٹھا دیتا ہوں۔ تو اس بشیر ابن خضرمی کے جملے یہ تھے، کہا مولا میری اولاد، میرے بچوں کی اس تکلیف کا اجر خدا کے حوالے، مولا اگر میں آپ کو تنہا چھوڑوں، خدا مجھے جنگل کے درندوں وحشی جانوروں کا لقمہ بنائے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حق کے معاملے میں اس طرح کون لوگ ڈٹ سکتے ہیں؟ جن کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ امام کس کو کہتے ہیں، امام کی لبیک کس چیز کا نام ہے اور امام کی نصرت کس چیز کا نام ہے، وہی لوگ ڈٹ سکتے ہیں۔ ہر ایک نہیں ڈٹ سکتا۔ ہم تو 2 رکعت نماز میں بھی نہیں ڈٹ پاتے ہیں، ہم تو مجلس میں 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ 10 منٹ بھی نہیں ڈٹ پاتے ہیں، ہم تو قرآن کا 1 صفحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں ڈٹ پاتے ہیں، ہم تو گھر میں ایک کتاب، دینی کتاب کو اٹھا کر آدھا گھنٹہ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی کیا ہمارے اندر ریزسٹنس اور ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ 3 دن کے پیاسے اور مولا ان کے لیے بہانہ بھی بنا رہے، چلے جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہے، اور جب دین کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہوتی ہے تو صورتحال یہی ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹا لشکر تھا، لیکن وہ چھوٹا لشکر کس قدر کوالٹی کا لشکر تھا کہ ان کی کوالٹی پر شب عاشورہ مولا حسین نے فخر کیا۔ مولا نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا کہ انی لم اجد اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، پالنے والے یہ چھوٹا لشکر مگر یہ کس قدر کوالٹی کا لشکر ہے۔ یہ شب عاشورہ ہی مولا نے ان سے کہا تھا۔ شب عاشورہ بی بی زینب نے ایک مرتبہ مولا حسین سے کہا، بھائی حسین کیا تم نے اپنے ان ساتھیوں کا امتحان لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے۔ شب عاشورہ تو مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ بی بی زینب کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ الفاظ تھے۔ مولا حسین اس رات کے اندھیرے میں اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، واللہ لقد بلوتہم، ہاں بہن میں نے ان سب کا امتحان لیا ہے، میں نے ان سب کو آزمایا ہے۔ امتحان یہ مولوی صاحب نے آزمایا نہیں ہے، کسی عالم دین نے نہیں آزمایا۔ مولا فرماتے ہیں لقد بلوتہم، میں نے ان سب کو آزمایا۔ امام کی آزمائش پر انسان پورا اترے، یہ سبق انسان کو کربلا سے ملتا ہے۔ مولا ان سے فرماتے ہیں ہاں بہن میں نے ان کا آزمایا ہے۔ پھر آزمائش کے بعد رزلٹ کیا ہے مولا حسین؟ مولا اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں فقط بلوتہم، میں نے ان کو آزمایا، فما وجدت فیہم، میں نے ان کے درمیان نہیں دیکھے مگر ایسے شیر جو میری رکاب میں لڑنے کے لیے اتنا ہی شوق رکھتے ہیں جتنا ایک معصوم بچہ پستان مادر کا شوق رکھتا ہے۔ نصرتی امام کا یہ عشق، امام کا عاشق ان کو کس چیز نے بنایا تھا؟ ان کو امام کی معرفت نے یہ عشق ان کے اندر پیدا کیا تھا۔ امام کی جو معرفت ان کے دلوں میں تھی، اس معرفت نے ان کو امام کا ان حالات میں
یہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آ گئے، مولوی صاحب نے 2 نکتے بیان کیے، میں نے بلند آواز میں چلانا شروع کیا لبیک یا حسین، یہ آسان کام ہے، لیکن اس وقت لبیک کہنا جب چاروں طرف دشمن کا کیا پہرا ہو اور ایسے امام کا ساتھ نبھانا ہو جس امام کے ساتھ بچوں کے ہونٹ تر کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی بھی میسر نہ ہو، ایسے عالم میں حسین کو لبیک کہنا جب انسان اپنے ہی بچوں کی رونے کی آواز، تشنگی کی آواز، پیاس کی آواز سنتا ہو، اور ایسے عالم میں حسین کا ساتھ دینا کہ امام خود انسان سے یہ کہہ رہا ہو چلے جاؤ میں بیعت اٹھا دیتا ہوں، یہ اس طرح انسان میدان میں ڈٹ جائے۔ ایسے لوگوں کے اندر کیا تھا؟ ایسے لوگوں کے اندر جو چیز تھی وہ معرفت امام تھی، جس معرفت کی وجہ سے وہ میدان میں اس طرح ڈٹے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، لیکن کربلا کے شہیدوں نے نصرت امام کا جو حق ادا کیا، جب مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے زمین کربلا پر حق کے نصرت ادا کر چکے، اور مولا حسین خیموں میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ علماء کہتے ہیں ایک وہ لمحہ جو حسین اور اہل حرم کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا، وہ مرحلہ وہ تھا جب حسین ودا لینے کے لیے خیمے میں آئے۔ بیویوں کے لیے بھی ایک سخت ترین مرحلہ وہ تھا جب حسین بیویوں سے، ان سیدانیوں سے اجازت لے رہے تھے۔ مولا حسین خیمے کی طرف آئے، بیویوں سے کہہ رہے اے زینب حسین کا آخری سلام ہو، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ علیکن من السلام، اے زینب میرا اپنا آخری سلام قبول کیجئے، اے بہن ام کلثوم اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کیجئے، میری بیٹی سکینہ اپنے باپ کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اہل حرم سے اجازت لینے کے بعد جب مولا حسین مقتل کی طرف جانے لگے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ذوالجناح کے ساتھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، نیچے دیکھا ایک معصوم بیٹی ذوالجناح کے ساتھ بات کر رہی تھی، ارے میرے باپ کے ذوالجناح میرے باپ کو مت لے جا، میرے باپ کو مت لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں اہل بیت انسانی کامل کی اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی محبت نہیں ہوتی ہے، انسانی کامل کی اہل بیت کی بچوں کے ساتھ محبت بھی کامل محبت تھی، ان کے جذبات بھی کامل تھے، ان کے ایموشنز، ان کے احساسات بھی کامل تھے۔ جب حسین علیہ السلام نے دیکھا بی بی سکینہ رو رہی ہے، نیچے مولا حسین اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا، ایک جملہ کہا عزادارو، اس سے اندازہ ہوتا ہے حسین اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ کہا لا توریکی قلبی بدمک یا سکینہ، میری بیٹی سکینہ یہ آنسو بہا کر میرے دل میں آگ مت لگاؤ، تمہارے ان آنسوؤں سے میرے دل میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ کتنی قربانی دی زہرا کے لال نے، کیا کیا قربانی دی، کن کن جذبات کی، کن کن احساسات کی قربانی دینی پڑی۔ اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے بعد، اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے بعد جب حسین مقتل کی طرف گئے، ایک مرتبہ جب مقتل سے آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ایک مرتبہ پھر یہ ذوالجناح مقتل کی طرف، مقتل سے واپس خیمے میں آیا۔ جب خیمے کے قریب پہنچا، عزادارو پھر خیمے سے حسین کی لاڈلی بیٹی نکلی، ذوالجناح سے ایک ہی سوال کیا، ارے میرے باپ کے گھوڑے، ارے میرے باپ کے ذوالجناح، جب میرے باپ کو لے کے جا رہا تھا میرا باپ پیاس سے تڑپ رہا تھا، ارے ذوالجناح میرے ایک سوال کا جواب دو، حل سکیا ابھی، ارے ذوالجناح مجھے بتاؤ کیا میرے باپ کو پانی پلایا گیا؟ القتل عطشانا، یا لتش لتش کرتے کرتے شہید کیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پالنے والے ذکر حسین کے صدقے، یاد حسین کے صدقے، فضائل حسین کے صدقے، تعلیمات حسین کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے، اس ماتمداری کے صدقے، اس سینہ زنی کے صدقے، ان نظر و نیاز کے صدقے، ان ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کے صدقے، پالنے والے ہم سب کو اپنا ایمان، اپنا اعتقاد مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے، پالنے والے اس سینہ زنی کے صدقے، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہمیں اپنے دینی اور فکری اعتقادات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی دینی معرفت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہمیں اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے نصرت کے لائق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ان مجالس کے صدقے، ہمارے نوجوانوں کی ان کوششوں کے صدقے ہم سب کو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے معاشرے کو امام زمانہ کی نصرت کے لائق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگیاں جو زندگیاں امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ اقدار، وہ ویلیوز جو مولا حسین نے کربلا میں زندہ کیے، پالنے والے ان ویلیوز کو، ان اقدار کو زندہ کرنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن مرحومین نے ہمیں حسین اور حسینیت سے آشنا کیا، پالنے والے ان عزاداری، ان مجالس سے صدقے اگر وہ قبر میں سو رہے، ان سب کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے والے جس ماں نے وقت ولادت اپنا دودھ پلانے سے پہلے ہماری زبانوں پر، ہمارے منہ میں تربت کربلا، کھا کے کربلا رکھا، اس نیت کے ساتھ کہ میرا بچہ حسینی بنے، پالنے والے ان ماؤں کو اگر وہ قبر میں سو رہے ہو، مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے وہ باپ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر لاتے تھے، جلوس میں لے کے جاتے تھے، ہاتھوں میں علمدار اور غازی علمدار کا ہاتھ تھماتے تھے، پالنے والے اگر ایسے باپ، ایسے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے ان سب کو کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے فرش عزا پر جن علماء سے فضائل اہل بیت سنے، فضائل کربلا سنے، مصائب کربلا سنے، جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ، جن نوا خانوں کا نوا، جن مومنین اور مومنات کا تبرک نیا زندگی بھر کھایا، پالنے والے اگر وہ خود یا ان کے اعز و اقربا دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے ان سب کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ کربلا والوں کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرما۔ ماتم حسین۔